آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی ماڈرنائزیشن میں کردار ادا کرنے والی اہم شخصیت ہیں. نہ صرف یہ بلکہ F-16 طیاروں میں جو ہائیسٹ ان کا جو ایئر ٹائم ہے وہ پاکستان میں گنا جاتا ہے. مارکہ حق میں پاکستان کی فضائیہ نے کیسے کامیابی حاصل کی، اندر کی خبریں کیا ہیں، بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل عامر مسعود صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ. عامر صاحب پہلے تو بتائیں کہ مارکہ حق کے بعد آج کی ایئر فورس خطے میں کیسے اور کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کو مبارک ہو اس چیز کی، اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا کی. اور شکر الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مارکہ جیتتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ دعا کرو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی قبولیت اور اللہ ہی کی رضا سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کی رضا سمجھ کے ہمیں شکر الحمدللہ کرنا چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پاک فضائیہ نے تاریخ آپ دیکھ لیں 65 کی جنگ سے لے کے، خاص طور پہ کیونکہ وہ ایک بڑا مارکہ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیں دشمن کی فضائیہ پہ نصرت حاصل ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے. وہ تسلسل ہے ہماری ٹریننگ کا، وہ تسلسل ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور وہ تسلسل ہے ہمارے جذبہ جہاد کا، ول ٹو فائٹ کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں وراثت میں دی، اور الحمدللہ اس چیز کو آگے لے کر چلے اور ان سٹینڈرڈز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ بتائیے کہ وہ آپ نے جذبہ جہاد کی بات کی اور آپ نے اس میں جو ہمارا جو ایمان ہے اس کی اور اس کے امپیکٹ کی بات کی. یہ صبح کے وقت ہی پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمن پر اٹیک کیوں کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں نہیں، بلکہ جب صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے. ہم پچھلے تمام پیٹرنز دیکھیں، یہ اس ٹرینڈ کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، جو جذبہ جہاد ہے اس کا تو میں ایک شعر بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، اور جدھر سے غازیان ملت بیضا گزرتے ہیں وہاں کی کنکری بھی گوہر خوشاب ہوتی ہے. تو یہ جہاد کا جذبہ تو ہے جو ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. جہاں تک صبح اور رات کا تعلق ہے، میرا خیال میں رات کے اندھیرے میں ضرب لگانا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈرپوکی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا اب یہ ہے کہ ایڈوانٹیج لینا چاہیے آپ کو. ایٹ ٹائمز اگر آپ کی نائٹ کی کیپیبلٹی زیادہ ہے تو آپ نائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں مطلب اس کو کوئی وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی کمزوری ہے آپ کی ہے یہ وہ. لیکن صبح بھی ایٹ ٹائمز دیکھیں، پچھلی دفعہ جب پلوامہ میں بھی ہوا تو دشمن ہمارا ایک دن اور ایک رات کو پوری انتظار کرتا رہا، اور اس کو یقین تھا کہ ہم رات کو آئیں گے، لیکن ہم صبح کے وقت چلے گئے. اس میں بھی ایلیمنٹ آف سرپرائز ہونا چاہیے، ڈسیپشن ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو اینیمی کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہیے، اس کے لیڈرشپ کے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہیے. نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف، 1000 بیٹلز 1000 وکٹریز، یہ سنزو کا ایک کال ہے. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وچ آر دا ولنریبلٹیز آف دا اینیمی، اور ڈسیپشن آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا تھا کہ، اور ہمارا یقین تھا کہ جو دشمن ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی رات کو وار کرتا ہے، وہ یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہم بھی رات کو جائیں گے. مگر پلوامہ میں جب ہم دن کو گئے تو اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز ضرور تھا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا. لیکن رات کے وقت کے کامبیٹ میں ہم نے سنا ہے کہ ہماری جو فضائیہ ہے، ہمارے جو پائلٹ ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب نائٹ ویژن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی پرفارمنس دنیا کی تمام ایئر فورس سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. یہ کیا ایسی یہ بات درست ہے؟ جی دیکھیں، ہم تو جس طرح ابھی ذکر بھی ہو رہا ہے آج کل بڑا اخباروں میں بھی اور ٹی وی میں کہ ہم ملٹی ڈومین میں ایک اس کی تیاری کرتے ہیں. ملٹی ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر فورس، آرمی، نیوی، اسپیس، سائبر اسپیس، ڈے اینڈ نائٹ، اور ہمارے جتنے جہاز ہیں ان میں بھی الحمدللہ سب میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈے اور نائٹ کو ایک ہی طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. کچھ لمیٹیشنز نائٹ کی ضرور ہوتی ہیں، لیکن پی اے ایف پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اپنی تربیت کو اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ 200% تیاری کرے.
تاکہ کم از کم 100% ہم پرفارم کر سکیں. سو نائٹ کی ہماری بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے, اور آپ سمجھ لیں کہ جتنا ہم دن کی تیاری کرتے ہیں شاید کچھ اسکواڈنس نائٹ میں اس سے زیادہ تیاری کرتے ہیں, کیونکہ نائٹ والا فیکٹر جو ہے اس میں دشمن کی بھی کئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور آپ کی بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان اسپیسز کو یا ان ولنریبلٹیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں تو نائٹ کا موقع کوئی برا نہیں ہے اسٹرائک کرنے کا. ہماری جو فضائیہ ہے اس کا اپنے سے کتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے؟ دیکھیں جی, جو جنرلی ریشو ہوتی ہے وہ آپ ہمیشہ سے جو انڈیا کی جو رہی ہے ایڈوانٹیج وہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ رہی ہے, یعنی دگنے سے بھی زیادہ رہی ہے. اس کے جہازوں کی تعداد بھی, اس کے ہیومن ریسورس کی تعداد بھی, اور اس کا جو ڈفرینٹ ایکوپمنٹ ہے اور اس کی بیسز ہیں, اور یہ کیونکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے انڈیا, جو کہ مطلب ان کا ایک ڈاکٹرن ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار کرے گا. 2 فرنٹ وار سے مراد ہے کہ اس نے چائنا کے خلاف بھی لڑنا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی لڑنا ہے. تو ان کا جو ایک انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے کوئی تقریباً 45 اسکواڈنس ہوں فائٹرز کے, تو وہ دونوں فرنٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں سائملٹینیسلی. تو اس کے لیے وہ کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن سم آف دا ادر ابھی بھی ایک ان کے جو ایک اینالسٹ تھے انہوں نے بڑے تفصیلاً اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ جب سے انہوں نے یہ ڈاکٹرن بنایا ہے اور کوشش کی ہے, کبھی بھی 45 اسکواڈنس ہو نہیں سکے. ان کے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں رہی, ویریس ادر ایشوز کے, جس کی وجہ سے ان کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 31 اسکواڈن ہوتے ہیں. تو 31 اسکواڈن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے 4 ایسے اسکواڈنز ہیں جو کہ میگ 21 کے اور جیگورس کے ہیں, جو کہ کامبیٹ وردی جہاز نہیں رہے ہوئے. اور اس کے علاوہ آئسنگ آن دا کیک از دس کہ جو ان کے سو 30s اور میگ 29s ہیں جو کہ رشین اوریجن کے ہیں, ان کی جو سروسبلٹی ہے وہ 50% سے بھی کم ہے. یعنی اگر وہ 200 جہاز ہیں تو 100 سے کم آپ کو اویلیبل ہوں گے بیکاز آف اسپیئر سپورٹیبلٹی اور ویریس ادر تھنگس. سو ریس ہے کہ جو ابھی جو نئے انہوں نے 36 رافیل لیے ہیں وہی رہ جاتے ہیں جو ان کا مین اسٹے ہے. بٹ یس, یہ سو 30s بھی ان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں. سو بیسیکلی دے یوز اینڈ دے امپلوائے زیادہ تر یہ رافیل کو کرتے ہیں, سو 30s کو کرتے ہیں, اور میراج 2000s کو اٹیک رول میں استعمال کرتے ہیں. انڈیا سے یعنی رافیل جیسے طاقتور طیارے لینے کے باوجود انڈیا کو جو مار پڑ گئی, اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ دیکھیں جی, غلطی اس سے بھی ہوئی اور کچھ ہمارا بھی قصور تھا, تو دونوں طرف سے تھا. وہ میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اس میں بیسیکلی دیکھیں جی, رافیل جو ہے نا وہ ابھی بھی دنیا کا بہترین طیارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب مارکا ہوا تھا, جب ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا 2019 میں, تو ادھر ان کے چیف نے بھی اور مودی نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا.